اگر کسی انسان سے کوئی کام لینا ہو، ملازمت پہ رکھنا ہو، تو سب سے پہلے اس کے اندر صلاحیت دیکھنی چاہیے۔ جو کام کسی سے لیا جا رہا ہے، یہ لینا ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس کی طاقت جسمانی اس کے اندر اس کام کے کرنے کی موجود ہے، اس کے اندر اہلیت موجود ہے، یہ دیکھنی چاہیے۔ اگر اس کے اندر اہلیت موجود ہو تو پھر کام کی نوعیت اس کے سامنے رکھ کے اس کو اجرت بتلا کے اور اوقات کار اور کام کا طریقہ کار اس کے سامنے واضح کر دینا چاہیے۔ اگر کام معمولی نوعیت کا ہے پھر تو اس کام کی صورتحال اس کے سامنے رکھ کے اور اجرت اس کے سامنے واضح کر کے پھر اس سے کام لے لینا چاہیے۔ اور اگر کام زیادہ ہے یا ماہانہ بنیاد پہ اس سے کام لیا جا رہا ہے تو پھر باقاعدہ اس سے معاہدہ کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے اس سے کچھ دیر کے لیے عارضی معاہدہ کر لے تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد مستقل معاہدہ کر لیں۔ اگر دونوں کی طبیعت ملتی ہو یا کام کے معاملے میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یا کام کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے تو پھر مستقل معاہدہ کر لینا چاہیے۔ مستقل معاہدے میں کام کی نوعیت اور پوری تفصیل کام کی اس کے اندر آنی چاہیے اور اجرت بھی بہت واضح ہونی چاہیے اس کے اندر، اور دونوں کے دستخط ہونے چاہیے، دونوں کے پاس ایک ایک کاپی اس کی موجود ہونی چاہیے۔ جب معاہدہ ہو جائے کام کا تو پھر معاہدے کی پاسداری کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں جانب سے معاہدے کی پوری پاسداری کرنی چاہیے۔ جب کوئی کام والا مل جائے، کام کرنے والا، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ یہ کام والا مجھے مل گیا ہے، ورنہ مجھے یہ کام خود کرنا پڑتا، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ متعین کام کے علاوہ جو کام معاہدے میں طے ہوا ہے اس کے علاوہ اگر کام لینے کی ضرورت ہو تو پھر باہمی رضامندی سے جو اضافی کام لینا ہے اس کی اجرت طے کر کے پھر کام لینا چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ کام نہیں لینا چاہیے۔ اور جب کام لیا جا رہا ہے تو اس سے جس شخص سے کام لیا جا رہا ہے اس سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کے ساتھ انتہائی نرم گفتگو ہونی چاہیے اور لہجہ انتہائی اچھا ہونا چاہیے اور اس کا احترام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے اور خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے اس کے ساتھ، حتیٰ کہ ہر اعتبار سے خیر خواہی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اس کو تحفظ بھی فراہم کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ کام کے دوران کسی قسم کی کوئی اس کو تکلیف نہ ہو، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مثلا سائے میں کام کرے یا اور پانی وغیرہ کا اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے، یا اور جو بھی سہولت دے سکتا ہے کام کے دوران وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے دینی چاہیے۔ اگر مستقل ملازم ہے تو پھر اس کے ساتھ اور زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ اس کی کوئی بیماری، مصیبت، کوئی تکلیف یا گھر کے اندر کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی جو اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہے تو اس میں اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ممکنہ حد تک اس کی اور اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جب کام ختم ہو، تھوڑا کام کے لیے اگر رکھا ہے اس کو، تو جب کام ختم ہو تو فوراً اس کو اجرت دینی چاہیے، اور اگر مستقل ملازم ہے تو وقت مقرر پر اس کو اجرت دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کوشش کرے کہ وقت مقرر پر خود تنگی برداشت کر لے، دوسرے کو اجرت دینے کی پوری کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں، کام میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور اجرت پوری دینی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اجرت میں کچھ اضافہ کر کے اس کو دیا جائے، اجرت میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کام کرنے کے بعد احساس ہوا کہ اس نے جتنا کام کیا ہے وہ کام زیادہ تھا، پہلے جو اجرت طے ہوئی ہے وہ کم تھی، تو خود خیال کرنا چاہیے اس کو پوری اجرت جتنی بنتی ہے اس کی اس کو ادا کرنی چاہیے۔ اور کام کرنے کے دوران اگر کوئی نقصان ہو گیا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نقصان کا تدارک اس سے نہ کیا جائے،
خود کر لے، نقصان کا تدارک اس پہ نہ ڈالا جائے۔ اگر بہت زیادہ غلطی واضح ہو اس کی کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، تو پھر اہل علم سے مسئلہ پوچھ کر پھر جتنا کا بنتا ہے اس سے زائد اس پہ ذرہ برابر بھی زیادتی کے ساتھ نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس کی کام کے دوران بھی اور کام کے بعد بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور مستقل ملازم ہے تو ممکنہ حد تک اس کو اس کے ملازمت میں تحفظ ہونا چاہیے، یعنی اگر اس کو کسی وجہ سے فارغ کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو پھر بھی کچھ عرصہ پہلے اس کو بتلا دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنا کسی اور جگہ انتظام سوچ لے یا دیکھ لے یا اپنی ملازمت کسی اور جگہ تلاش کر لے۔ اور اپنی طرف سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مزدور کو خوش کرے، اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ مزدور کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور جب کام پورا کر لے، پورا کرنے کے بعد آخر میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کام کے دوران اس نے کوئی کوتاہی کی ہے تو کوشش یہ کرے کہ اچھے انداز سے اس کو سمجھائے، نرم الفاظ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ بسا اوقات کام سست کر رہا ہے یا کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ اس کو آنکھیں دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو تھوڑا دھمکانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ کام اچھا ہو جائے، بہتر ہو جائے، تیز ہو جائے اور بہتر انداز سے کام ہو جائے، تو یہ بھی کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آخر میں انسان جب اس کو اجرت دے اس وقت اس سے معذرت کر لے، اور اگر غلطی اس کی زیادہ ہو پھر بھی گالی وغیرہ دینے سے بچنا چاہیے، گالی دینا مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے اس کو فارغ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو پھر بھی جتنا اس کا حق بنتا ہے، جتنا اس نے کام کیا ہے، اس کام کی پوری اجرت اس کو ادا کرنی چاہیے، اس کا حق ذرہ برابر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی نقصان کر گیا ہے یا کوئی ایسی چوری کر رہا ہے، اس صورت میں بھی مسئلہ پوچھ کے اہل علم سے پھر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہیے، بغیر مسئلہ پوچھے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی کا حق ذرہ برابر بھی ہماری طرف نہ رہ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کا احساس کرتے ہوئے دوسروں کا حق پورا ادا کرنے کی انسان کوشش کرے، فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کام میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور کام میں مدد بھی فرماتے ہیں۔